بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے آپ نے مدعو کیا یہاں، اور وہ یادیں تازہ ہوئیں جب میں 92 سے غالباً 95 تک یہاں کا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج رہا. اس وقت ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو تھا وہ ایک ہوتا تھا، اور اس میں اس کے پاس لیبر بھی، اس کے پاس ٹیررسٹ کورٹ بھی، اس کے پاس کسٹم، سب چیزیں ہوتی تھیں. تو اور ہم وہ کام سر انجام دیتے تھے. تو کچھ یہ جو کمپلیکیٹڈ ہے ادھر آنا وہ نہیں تھا، کھلی تھی جگہ. تو لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آج بھی اشد ضرورت ہے آپ کو ایک اچھے کورٹ رومز کی اور عدالتوں کی. تو اس کی طرف سنا ہے کہ توجہ اب ہو رہی ہے، اور کتنا عرصہ گزر گیا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی خاص نہیں ہوئی. اور جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں ڈسٹرکٹ کورٹس تو ون فیلز کہ ان کو کتنا اس کی کس قدر پیزرائی ہوتی ہے، کیا اعلیٰ بلڈنگز ہیں کیا. تو اس ورکنگ ماحول اچھا ہونے سے پھر کام بھی اچھا ہوتا ہے، اور پھر ایک صحت مند فضا ہوتی ہے ہر طرف. بہرحال یہ گورنمنٹ جو ہے ان میں جو جسٹس ہے یہ ایک پرائیورٹی نہیں ہے. یہ درست ہے کہ مونٹیسکیو کو کوٹ کر دیا، فلانے کو کر دیا، لیکن جب ان کو ٹربل ہوتی ہے تو پھر وہ آپ کی طرف رخ کرتے ہیں اور ہیلپ لیتے ہیں. ایک جو کمال آپ لوگوں نے کیا تھا وہ چینج تھی، جو کہ ایک ڈکٹیٹر کو ہٹا کے تو پھر آپ سویلین گورنمنٹ کو لے کے آئے. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول آپ نے ادا کیا. اور میں اس وقت اقوام متحدہ کا جج تھا ہیگ میں. تو مجھے یاد ہے کہ میرے ججز پوچھا کرتے تھے کہ یہ تو بڑی ایک نئی چیز ہو گئی ہے کہ لائرز نے ٹاپل کر دیا گورنمنٹ کو. بہرحال ایک ریزولوشن پاس ہوا افتخار چودھری کے حق میں، تو اس میں نے بھی ڈرافٹ کیا، کیونکہ اقوام متحدہ کے جو جج تھے وہ ساروں نے مل کے، اور یورپین یونین کے انہوں نے کیا تھا. اینی وے یہ آپ کا بڑا ترہ امتیاز ہے اور ایک کمال ہوا ہے. پھر اس کے جو ثمرات ہے وہ ہم نے دیکھا کہ زائل ہو گئے ہیں، اور جو توقعات تھیں کہ اس کے بعد سسٹین کریں گی چیزیں وہ نہیں ہوئیں. اینڈ وی فاؤنڈ کہ اس کو ابیوز کیا گیا، سارے اس اچیومنٹ کو جو آپ لوگوں کے سر پہ اوپر ہوئی، اور یہ دنیا سارے میں ایکنالج ہوئی. بلکہ کچھ ریسرچرز تو اس پہ لکھ بھی رہے ہیں، خاص طور پہ وارک یونیورسٹی میں ادھر ادھر، کہ یہ کیا ایک عجیب چیز ہوئی ہے پاکستان میں. اینی وے اس کے ثمرات ابھی آنے ہیں اور زائل بھی ہو گئے ہیں. اس کے بعد خود بھی وہ لوگ جو لیڈرشپ تھی اس کی، انہوں نے بھی پھر وہ جو ہے اس طرف قدم نہیں جمائے جس طرف وہ لے جانا چاہتے تھے. اینڈ وی فاؤنڈ تھنگز ان ڈس ارے، اور جو ہے اتنی خوشی نہیں ہوئی بعد میں. تو یہ انفارچونیٹ ہے. میں نے 69 میں انرول کیا اپنے آپ کو راولپنڈی بار میں. تو اس وقت میں آئی واز ینگ، مجھے 2-3 ایڈوائزرشپ مل گئیں. تو ہم کمرشل کیسز کیا کرتے تھے جو کہ مختصر ہوتے تھے. تو بعد میں OIC کی جو کانفرنس ہوئی لاہور میں، اس میں ایدی امین آئے. تو انہوں نے اپنے ملک سے نکال دیے تھے انگریز ججز وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے ریکویسٹ کیا پرائم منسٹر کو، اس وقت بھٹو صاحب تھے پرائم منسٹر، کہ ہمیں اجازت دیں یہاں سے ریکروٹ کرنے کی بدلے. لہٰذا ان کا چیف جسٹس آئے یہاں، اور منسٹری آف لا کے کولیبوریشن سے ان ہاؤس چوائس ہوئی. اچھا جی، تو میں نے بھی سوچا میں بھی انٹرویو دے دوں. تو
تو انہوں نے ایک ایسے لکھوایا, اس کے بعد انٹرویو کیا, تو آئی واز دا ون سلیکٹڈ فار کمپالا. تو اس میں یہاں سے کافی لوگوں نے اپلائی بھی کیا, بٹ سم ہاؤ دے سلیکٹڈ. تو ہم 4 لوگ چلے گئے. اس میں فضل کریم صاحب بھی تھے جو بعد میں سپریم کورٹ کے جج ہوئے, وہ وہاں ہمیں سے سینئر تھے. تو ہم کمپالا میں رہے. ایدی امین سے ملنے کا شرف بھی ہوا. اور بعض دفعہ میں پراؤڈلی کہتا ہوں کہ میں 2 خود ساختہ فیلڈ مارشل سے ملا ہوں. ایک ایدی امین تھے جو خود ساختہ تھے, اور دوسرے جناب ایوب خان صاحب تھے, وہ میرے والد کے تعلق تھے, تو ملے ہوں. تو ایدی امین بہت ہی قداور شخصیت تھے, کچھ 7 فٹ تھے اور ہیوج. تو لیکن بڑے سافٹ اسپوکن تھے, اور ہمیں حیرت ہوئی کہ اتنا بڑا آدمی, اور یعنی اس کے پاس بیٹھنا ڈر نہیں لگتا اور وغیرہ. تو پھر میں واپس آیا, تو پھر اس کے بعد مجھے لاہور ہائی کورٹ والوں نے کہا کہ ہم آپ کو جوڈیشری میں لیتے ہیں. اس میں مولوی مشتاق حسین تھے اور سردار اقبال تھے, اور یہ لوگ تھے, بڑے جائنٹ تھے یہ لوگ. خیر اینی وے ٹک اٹ. تو پھر اس وقت سے میں لگا آیا کرتے کرتے. دین آئی بیکیم ہائی کورٹ جج. ویسے لاء سیکٹری بھی رہا میں, اور چیئرمین اس کا بھی رہا, یہ پبلک سروس کمیشن ہے. سو لیکن پھر اینڈ آئی واز دا ینگسٹ. اس وقت سیشن جج بھی میں ینگسٹ تھا. بلکہ ہوا یہ کہ جو ہے اس وقت کے چیف جسٹس نئے آئے, تو انہوں نے سارے سیشن ججز کو بلایا. تو میں اس وقت جوائنٹ سیکرٹری تھا فیڈرل گورنمنٹ میں. تو میں بھی چلا گیا, تو مجھے کہنے لگے اے ایس سلام صاحب, او دس از میڈ فار سیشن ججز دس میٹنگ. تو میں کہتا تھا آئی ایم اے سیشن جج. تو ہی وونٹ بلیو اٹ. اینی وے وہ پھر ہوتا رہا. کچھ ٹائم ہمارا ویسٹ بھی ہوا بیکاز دے ور سینیورٹی کوئبلس, تو اس میں سم ٹائم واز ویسٹڈ, بٹ لیٹر آن آئی واز ایلیویٹڈ. تو ایلیویشن میں نے جو خدا کا فضل یہ ہوا کہ ورسٹیلٹی تھی, بیکاز آئی ہیو ڈن کمپنی کیسز, آئی ڈن مرڈر کیسز, اور اس کے بعد بینکنگ اینڈ آل دیٹ آئی ڈیڈ. اینڈ ہم نے اس سارے پروسیجر کو سہل بنایا, اسپیشلی لیکویڈیٹرز کیسے اپوائنٹ ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ کمپنی میں. آئی واز اے سینئر کمپنی جج. تو ابھی میں اور ڈیفیکلٹ کیسز بھی کیے. میں نے ملٹری کے خلاف بھی کیسز کیے جو کہ رپورٹڈ ہیں, لیکن کسی نے کچھ نہیں کہا, نہ کوئی ملنے آتا تھا, کچھ تھا, نتھنگ آف دا سارٹس. اٹ واز سافٹ سیلنگ, دیر واز نو پرابلم. ہاں جی. تو اس کا ایک ہم نے خود ہی ڈیوائز کیا رول کہ آپ جی دعوتوں میں نہیں جائیں گے, نو پارٹیز, چاہے گورنمنٹ کی ہے یا پرائیویٹ ہے, اس میں نہیں جانا چاہیے, کیونکہ وہ پھر ایکسیس ہو جاتی ہے لوگوں کو آپ تک. تو آپ جائیں گے ہی نہیں تو کدھر ایکسیس ہوگی. سو دیر واز نو ٹربل, نیور. تو مجھے بلکہ چیف جسٹس کہا کرتے تھے تم چائے پہ بھی نہیں آتے ہو. تو میرا چائے کا شوق تھا, میرے پاس کئی ورائٹی چائے ہوتی تھی. تو وہ میں کہتا تھا جی آئی میک بیٹر ٹی, میں خود ہی بناتا ہوں. لیکن ایز اے جج چوائس ہونی چاہیے, کانسیئر ہونا چاہیے, ویدر اٹ از کافی اور ٹی. کافی کا تھوڑا سا ہیبٹ مجھے کمپالا سے پڑی, کیونکہ وہ ایک کافی پروڈیوسنگ جگہ تھی. بلکہ میرے گھر میں بھی کافی کا پلانٹ لگا ہوا تھا. تو کافی کا ویسے بین جو ہے وہ آپ کو روسٹ کرنا پڑتا ہے, ادروائز یو کانٹ بریک اٹ انڈر یور ٹیتھ, اٹس ویری ویری ہارڈ. اچھا جی, کمپالا میں جو ایکسپیرئنس تھا اس کا تھوڑا سا یہ حوالہ دوں کہ میں سوچتا تھا کہ ہمیں بلانے کی ضرورت نہیں تھی ان کو, دے ور بیٹر آف. تو ہم نے وہ جو تھے انگریز جج اس کی جگہ لے لی, لیکن نو نیڈ, کیونکہ بڑے ویل ڈسپلن تھے, لائرز بھی اور کورٹس بھی. تو آئی انجوائڈ اوور دیئر, اور سافٹ تھے لوگ سارے. اچھا
تو اس کے بعد یہاں کافی ایکسپیرئنس رہا، بلکہ جو سخت ترین کیسز تھے مجھے ملتے تھے. ایک جج کے خلاف مرڈر کا کیس تھا، تو دیٹ ٹو واز گیون ٹو می بائی جسٹس جاوید اقبال. وہ کہتے وہی سنے گا. میں پھر چلا گیا، آئی واز دا فرسٹ بیچ میں چلے گئے شریعہ ٹریننگ کے لیے ان سعودی عربیہ. تو وہ کیس پینڈنگ رہا جب تک میں واپس نہیں آیا، کیونکہ جاوید اقبال ٹرانسفر نہیں کرتے تھے. اینی وے وہ ختم ہو گئی بات. پھر واپس آئے تو پھر لاء سیکٹری ہوا. پھر وہاں سے ہمارے جھگڑے بھی ہوئے کچھ، کیونکہ جو پولیٹیشنز تھے اس وقت ٹرانزٹری پیریڈ تھا، اور چند ہفتوں کے لیے منظور وٹو آ گئے تو وہ بڑا تنگ کرتے تھے. تو آئی ڈنٹ بادر کہ وہ کیا کرتے تھے، رات کو جگا دیتے تھے بندے بھیج کے کہ جی یہ آپ کہیں کہ منظور قادر ہیز دا پاور ٹو ٹرانسفر. میں کہہ رہا تھا نہیں، یہ تو آپ آئے ہیں تھوڑے عرصے کے لیے، تو یو کانٹ ڈسٹرب آل واٹ از دیئر. سو وہ تھوڑا برنٹ ہم نے ان کا برداشت کیا، لیکن پہلی دفعہ برداشت ہوا کہ اچھا بعض پولیٹیشین جو ہے ہاؤ کین دے بی ناسٹی ود یو. تو اس کے لیے آپ کو آپ کی جو انٹرنل اسٹرینتھ ہے وہ کام آتی ہے. پھر یو ود اسٹینڈ دیٹ. ونس یو ود اسٹینڈ اٹ تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. پھر میں فرام دیئر آئی واز ایلیویٹیڈ ٹو دا ہائی کورٹ. تو ہائی کورٹ میں بھی آئی تھنک اٹ واز اے ویری گڈ ٹائم. اور آئی مسٹ سے کہ جو لائرز تھے ویدر آف راول پنڈی، جب میں بینچ پہ آتا تھا یا لاہور یا ملتان، دے ویری کوآپریٹو. اور مجھے خوشی ہے یہ سن کے، وہ کہتے تھے جی آپ کے پاس ہم غلط بیانی نہیں کرتے. تو یہ بڑی ایک فضیلت تھی. اینڈ ان سے تعلق تھا. اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو آئی وونٹ انسسٹ یو مسٹ آرگیو، ویل یو کین ڈو اٹ ٹمارو. یہ کوئی فرق تو نہیں پڑتا، کیونکہ لائرز کے بھی تو کافی مشکلات ہیں. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ پروفیشن. ان کو نہ صرف فائٹ کرنا پڑتا ہے اپنے کلائنٹ کے لیے، بٹ کلائنٹ کو حاصل کرنا بھی تو ایک بہت بڑی مشکل ہے. اچھا، ابھی میں وہاں تھا لاہور میں، آئی تھنک اٹ واز مائی 9th ایئر. تو گورنمنٹ آف پاکستان نے مجھے نامینیٹ کر دیا اقوام متحدہ کے جج شپ کے لیے، لیکن اس کے لیے آپ کو الیکشن لڑنا پڑتا ہے. تو جنرل اسمبلی جو ہے اس میں الیکشن لڑنا پڑتا ہے. تو میں پھر نیو یارک چلا گیا. تو بہرحال وہ انٹرویوز کرتے رہے امبیسڈرز وغیرہ. تو مجھے یقین تھا کہ میں تو نہیں ہوں گا، کیونکہ یورپینز ہیں سارے، اور بڑا مشکل ہے ایشین کو اور پاکستانی کو انٹرنیشنل جج بولنے. اچھا، تو میرے کافی سٹریس ہو گیا 10 دن وہاں کنویسنگ میں. میں اتنے کوشچنز، اتنا یہ میرے وہ جو سارا سٹریس تھا وہ میرے گھٹنوں میں آ گیا. تو بڑا مشکل سے میں چلتا تھا. لیکن وہ لوگ جو تھے، ان کے گورنمنٹس نے جو کینڈیڈیٹس تھے ان کو موٹریں دی ہوئی تھی. وہاں ہمیں تو کچھ نہیں ملا. تو میں اس وکٹ گیٹ سے پیدل گھستا تھا. تو میں سوچتا تھا کہ یہ کہہ رہے ہوں گے کس ملک کا بندہ ہے، اس کو گاڑی بھی نہیں دی انہوں نے. ہی واکس ٹو اے جنرل اسمبلی. اینی وے آئی ڈیڈ. اور ایک وہاں جو چوکی دار تھا کسی ملک کا تھا، ہی واز وہ کہتا تھا ایم اے گڈ کرسچین. تو میں نے کہا اچھا میری دعا کرتے رہا کرو. تو وہ کرتا تھا. تو پھر بنکی مون نے ہمارا نہیں، بنکی سے پہلے جو تھے انہوں نے الیکشن ہوا. تو ہم بیٹھے ہوئے تھے جنرل اسمبلی میں. تو میں تو سوچا نہیں، میرا نام آیا کہ جیت گیا ہے، اور وہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی. تو منیر اکرم نے مجھے کہا کہ مسٹر چوہان یو آر الیکٹیڈ. تو میں نے کہا از اٹ وین؟ اس نے کہا ابھی اس نے اناؤنس کیا ہے، کوفی انان نے. تو آئی سیڈ اچھا تھینکس گاڈ. پھر میں اس بندے کے پاس جاتا میرے لیے دعا کرتا تھا. اور پھر دیکھیے ہم لوگ سارے جو ہیں وہ کرسی اور اس کے پیچھے زیادہ جاتے ہیں. تو
وہاں جب میں کیمپین کر رہا تھا تو ڈان اخبار کا جو نمائندہ تھا اس کے پاس میں کئی دفعہ گیا، بھائی کچھ خبر لگا دو، کچھ کرو. میں اپنے جو تھے سی وی اس کو دے آیا، وہ وہاں ہی پڑے رہے، اس نے کچھ بھی نہیں کیا. ناؤ when I am elected تو میرے پیچھے بھاگ رہا ہے انٹرویو کے لیے. تو I said I'm not giving you interview. تو اس نے کہا نہیں سر وہ بڑا ضروری ہے یہ وہ. I said all right. اس نے منیر اکرم صاحب سے کہا جو ہمارے ریپرزینٹیٹیو ہیں، then he requested me کہ دے دو and then I gave the interview. تو پھر پوچھتے نہیں ہیں ہمارے لوگ، جب آپ کو ضرورت ہو تو they don't bother. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی اس سفر میں جانا ہے تو پھر دیکھ لیجئے کہ دل برداشتہ نہ ہو، یہ کرتے ہیں لوگ اس طرح، they don't bother. تو مجھے اب کمنگ بیک ٹو اسلام آباد ادھر، تو یہاں پہ میری چیف جسٹس سے تھوڑی لڑائی ہو گئی کہ وہ ہی وانٹیڈ سمتھنگ آئی ڈنٹ ڈو اٹ. تو انہوں نے مجھے، میں ابھی یعنی آئی ایم دی اونلی جج جو کہ تھامس جیفرسن فیلو ہوں، اور میں کولمبیا یونیورسٹی میں گیا ایز اے سیشن جج. تو یہاں سے بھی جاتا تھا کولمبیا یونیورسٹی، نیو یارک کی آئی وی لیگ کی بیسٹ یونیورسٹی. تو اب میں واپس آیا ہوں بڑا یعنی سمجھ کے کہ آئی ہیو کانکرڈ دی ایوریسٹ اینڈ سو آن. تو وہ چیف جسٹس تھے الیاس صاحب، ان کو میرے اوپر وہ تھوڑا سا انہوں نے کچھ کہا، میں نے نہیں سنا، تو انہوں نے مجھے بھکر ٹرانسفر کر دیا آف آل دی پلیسز آلدو آئی واز اے سینئر سیشن. لیکن اسلام آباد بار کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ریزولوشن پاس کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ چیف جسٹس نے غلط کیا ہے. نہ صرف یہ مجھے لائف ممبرشپ دی اسی دن جس دن میرا ٹرانسفر انہوں نے کیا. تو یہ آئی او دس ٹو دی اسلام آباد بار کہ انہوں نے مجھے اتنی انکریجمنٹ دی. یعنی آئی واز ڈسپونڈنسی ہو گئی تھی نا کہ بھئی ابھی وہ امریکہ سے ہو کے آیا ہوں یہ وہ. تو اس نے مسٹر الیاس بیکاز آئی ڈنٹ ڈو سم تھنگ فار ہم، تو انہوں نے مجھے یہاں پتہ نہیں وہ اسٹینوگرافر ہے یا نہیں، تو میں نے ایک بڑا پنجنٹ خط لکھ دیا چیف جسٹس. میں نے کہا اس لیے بیکاز یو ٹولڈ می دس آئی ڈنٹ ڈو اٹ. وہ کہتے سر نہ لکھے. میں نے کہا کیا ہوا، ہمارے اماموں نے شہادت بھی تو دی ہے، تو ہمیں کیا، ہم تو کمفرٹیبل بیٹھے ہوئے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، نہیں تو رزق تو خدا نے دینا ہوتا ہے. آئی ڈونٹ ہیو ٹو بادر فار دیٹ. تو وہ آئی ڈونٹ نو اف ہی اسٹل ہیئر، دیر از اے اسٹینوگرافر ہیئر، پتہ نہیں وہ ایک تھا. تو وہ مجھے منع کرتا رہا، اس نے میں کہا نو یو مسٹ سے. وہ پھر چلا گیا وہاں. وہ جب چلا گیا تو الیاس صاحب نے اس پہ لکھا ٹرانسفر اسٹینڈس، دس از ناٹ الاؤڈ. حالانکہ انہیں سننا چاہیے تھا مجھے، اٹ واز ریپرزینٹیشن. خیر آئی وینٹ ٹو بھکر. اچھا بھکر جب ہم گئے تو دے ور سو سویٹ اے پیپل کہ انہوں نے میرا بڑا کیا. پھر میرا دل چاہ کہ میں بھکر میں ہی رہوں اینڈ آئی شوڈ ڈو اے بٹ آف رائٹنگ اینڈ آل، کیونکہ اٹس اے ویری پیسفل پلیس. تو پھر یہ ہوا، پھر وہاں ایک مسجد بنوائی ہوا. ابھی آئی اسپینڈ 6 months. تو یہاں پہ نہ جان نہ پہچان کچھ سپریم کورٹ کے جج تھے سعد سعود جان صاحب، انہوں نے ممتاز مرزا کو بلایا، وہ بھی جج تھے اور ہی ڈائیڈ. انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیا چیف جسٹس نے، ویری گڈ سیشن جج، اس کو بھکر ڈال دیا. اچھا پھر لغاری صاحب نے بھی ان کا اس اپنا جو تھے الیاس صاحب جو تھے وہ بیسکلی اوور ایج تھے اینڈ ہی واز کیرنگ آن ان دس ہائی کورٹ. تو وہ چکر تھا. تو اس نے کہا تم خود کیا کر رہے ہو اس طرح لوگوں کو ٹرانسفر. دین ہی کالڈ می اینڈ سیڈ کہ یار آئی ایم سوری وی آر اولڈ فرینڈس، کہاں تم ٹرانسفر چاہتے ہیں، ابھی 5 months نہیں گزرے. میں نے کہا جی میرے کوئی خواہش نہیں ہے، ناؤ آئی وانٹ ٹو اسٹے ان بھکر. ہی واز اے بٹ شاکڈ. لیکن پھر انہوں نے مجھے سرگودا ٹرانسفر کر دیا. تو سرگودا میں بھی ونڈرفل پیپل. لیکن
جو ٹرائل کے چیزیں ہیں وہ میں نے سب سے پہلے سیکھی تھی اٹک میں. ویری گڈ لائرس جو کہ سارا، اور دیکھیں مرڈر کیس ہم 3 دن میں کرتے تھے، ہر ایک کو پتہ ہے یہ، اور کاپی میں دے دیتا تھا فیصلے کے فوری بعد، بیکاز اٹ وڈ آل ڈکٹیٹڈ تھنگس ڈن. لیکن اٹک میں اس وقت بڑے اچھے، اب مجھے نہیں پتا، اس وقت بہت ہی اعلیٰ لائر تھے ٹرائل کے. لائک وائز ان سرگودا میں بھی جو تھا وہ بڑے کمال کے لائر تھے. ایک مقصود صاحب کے والد جو ہیں وہ تھے، نام میں بھول رہا ہوں، لیکن ہی واز اے ونڈرفل لائر. اور ہمارا ریپورٹ یہ ہوتا تھا لائرز کے ساتھ کہ ججمنٹ لکھوا دی، اس کو رکھ لیا، پھر ان سے پوچھا اچھا what do you think will be the result. ہاں جی، یہ تو وہ جو تھے ایک سینئر لائر، ان کا نام ابھی یاد آ رہا ہے، تو he would give his views and then I would give him the judgment and almost we were together. ایک ہی اس پہ تھے پیج پہ، ایز اٹ از کالڈ. آج تو پولیٹیکل ٹرم ہوگی نا پیج، تو ہم تو وہ جوڈیشل پیج پہ ہوتا تھا. اینڈ آئی بلیو کہ یہ جو سینئر لائر تھے یہ کیریکٹر کے مالک تھے، گریٹ لوگ تھے. اور ہاں، بعض سینئر لائر جو تھے ان مفصل، لائک سرگودا اینڈ ان شیخو پورہ، وہ ڈکٹیشن خود دیتے تھے نا چیزوں کا، تو میں نہیں دے دیتا تھا، میں ڈکٹیٹ خود کرتا تھا، کیونکہ اس ڈکٹیشن میں تھوڑا سا سینئر لائرس. ایک شاہ صاحب تھے سرگودا سے، وہ ایسے نو شاہ صاحب آئی ایم گوئنگ ٹو ڈکٹیٹ مائی سیلف. اسی طرح یہاں سردار صاحب تھے، سردار اسحاق، ان کو میں نہیں کرنے دیتا تھا، آئی وڈ ڈو اٹ مائی سیلف. ادھر بھی میں نے مرڈر کیسز کیے ہیں. تو یہ ٹرک تھی سالی، لیکن اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، ہارڈ ورک. اور کیونکہ آئی واز ینگ، آئی ہیڈ انرجی، تو کوئی نہیں تھا. وہاں پہ اٹک میں ایک لائر تھے تاج صاحب، ویری سینئر لائر، لیکن وہ پھر کراس ایگزامینیشن بھی اتنی کرتے تھے وہ، اور ایک حکیم چراغ ہوتے تھے وہ بھی. بٹ آئی وونٹ لیٹ دیم، میری لڑائی بھی ہوتی تھی بٹ آئی وونٹ لیٹ دیم. تو پہلے کیس میں لڑائی ہو گئی، پھر اس کے بعد نہیں مجھے تنگ کرتے تھے، تو اٹ وینٹ آن. تو اسٹیڈ فاسٹ ہونا پڑتا ہے اس میں. اور اپنا اسی طرح 342 کے بیان میں نے کبھی بھی لائر پہ نہیں چھوڑے تھے، لیکن ان بٹوین بھی میں کر لیتا تھا. اور دیکھیے 342 کا اتنا امپورٹنٹ ہے بیان کہ یہ بیان بھٹو صاحب کو نہیں دے سکے، وہ 342 کا بیان. اور اس کو ڈسکس بھی نہیں اتنا کیا گیا کہ وہ ان کو سزائے موت تو ہوگی، لیکن 342 کا تو ان کا بیان ہی کوئی نہیں ہے. سو وہ جو تھے ان کے لائرز، وہ اتنے ٹرائل لائر اچھے نہیں تھے، کانسٹیٹیوشنل لائر تھے، جو کہ کوئٹہ سے تھے بیرسٹر صاحب یا بختیار اینڈ آل. تو ٹرائل لائر جو اچھے ہوتے ہیں وہ تو نہیں، دے وونٹ لیٹ. اور اچھا ٹرائل لائر اگر کوئی ہوتا تو یہ بھٹو صاحب والا کیس جو تھا وہ اسٹرانگ کیس نہیں تھا، وہ نہ کرتے. لیکن پولیٹیکل آ گئی بات اور ہو گیا. اور پھر ان کے اپنے لائرز نے بھی خرابی اس طرح کی کہ جو تھے شیخ انوار الحق چیف جسٹس، انہوں نے یہ کہا، اور میں نے یہ پڑھا، انہوں نے کہا ڈو یو وانٹ ری ٹرائل؟ تو ان کا نو وی ڈونٹ وانٹ ری ٹرائل، وی وانٹ ایکویٹل. اچھا بھائی ری ٹرائل ہو جاتا تو اس وقت تو، اینڈ سو دس از ہاؤ تھنگز ور ہینڈل. تو یہ ساری چیزیں ہسٹوریکل ہیں، ان کو ڈسکس کرنا پڑتا ہے، چیزیں دیکھنی پڑتی. اور پھر ہمیں وہ یاد ہے بات کہ ان ون آف دا کیسز جو کہ غالباً نصرت بھٹو کیس تھا، اس میں انہوں نے کہہ دیا ہاں یو کین امینڈ دا کانسٹیٹیوشن، جو کہ نہیں تھا. اور وہ ٹرک یہ ہوئی کہ انوار الحق صاحب بھی رہتے تھے ہارلے اسٹریٹ میں، اور ضیاء الحق جو تھے وہ رہتے تھے سامنے آرمی ہاؤس میں. تو آرام سے ادھر سے
he would go and visit him. But we should not talk about it تاکہ historically آپ لوگ جانیں کہ how things have transpired here کس طرح. تو anyway شکر الحمدللہ. اس کے بعد ہیگ کا ٹائم تھا. ہیگ میں کیونکہ میرے ساتھ ہم جو 3 ممبرز بینچ تھا وہ انگریز تھے دونوں, ایک خاتون تھیں اور ایک ہاؤس آف لارڈ سے تھے, انگلینڈ سے ممبر تھے. تو ان کے ساتھ شولڈر رب کرنا ڈیفیکلٹ تھا کیونکہ ایک تو وہ لا کو بھی سمجھتے تھے, ہاؤس آف لارڈ سے تھے, ان کو تھوڑا سا اوور آئنگ تھا, تو میں نے اوور آن نہیں ہونے دیا. وہ کوشچن میں کرتا تو ایک نے کہا نہیں, میں کہ لارڈ بارنی یو کانٹ اسٹاپ می لائک دس, آئی ایم انڈیپینڈنٹ. تو وہ پھر شروع میں جھگڑا ہوا, ختم ہو گیا. لیکن جو انٹرنیشنل کورٹس ہیں اس کا جو پروسیجر ہے وہ کمال کا ہے. سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ عزت و آبرو اور احترام جو اپوزٹ لائرز بتاتے ہیں دوسرے لائرز کا, اس کا تو کوئی مثال ہی نہیں ملتے. مطلب دے وڈ رسپیکٹ. یہ ٹونی بلیئر جو ہے پرائم منسٹر آف انگلینڈ, ان کی بیگم بھی آتی تھی ہمارے پاس, اور بھی لوگ آتے تھے انٹرنیشنل لیول کے لوگ. لیکن انٹرنیشنل لیول کا مطلب ہے موسٹ ہمبل اینڈ پولائٹ. ہمارے پاس جنرلز بھی پیش ہوئے, ہم نے دیکھا کتنے ہمبل ہیں اینڈ ہاؤ پولائٹ, اینڈ وی آر ناٹ. ہمارے ہاں تو یہاں بڑا نخرہ ہے. تو ماڈسٹی جو ہے وہ اس کی کمی ہے, اور وہاں ہم نے ماڈسٹی دیکھی کہ کتنے ماڈسٹ ہیں اور بڑے پڑھے لکھے ہیں اور فل پریپیئر ہو کے آتے. دوسرا یہ تھا کہ وہاں پہ ہیگ میں جو کورٹ تھا اس میں پیپر تو یوز ہوتا نہیں تھا. اٹ واز آل کمپیوٹر اینڈ الیکٹرانکس. سو جیسے ہی ہم آتے تھے اپنے سیٹ پہ تو کمپیوٹر بول پڑتا تھا کہ the judges have arrived, اینڈ دین وہ رپورٹ ہوتا تھا نیو یارک میں بھی, ادھر ادھر دنیا ساری. ہم جو ہے کھانسی بھی نہیں کرتے تھے کہ وہ بھی اس میں آ جائے گا کمپیوٹر میں. سو ون ہیڈ ٹو بی ویری ویری کیئرفل, الرٹ بیٹھتے تھے. ایک دن مجھے یاد ہے کہ میں رات کو کیونکہ سویا نہیں تو اگلے دن تھوڑا سا ایسے کر رہا تھا, تو دیٹ واز نوٹسڈ. تو یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل, ٹائم پہ آنا, ٹائم پہ جانا. لیکن ہمارے کورٹ سسٹم کی تو وہ ہیلپ ہی نہیں ہے, وہ لیول ہی نہیں ہے. ایون سپیریئر جوڈیشری میں, اسپیشلی ہائی کورٹ میں, کیونکہ ایک ٹیم دی جاتی ہے آپ کو پوری ریسرچرز کی. اب مجھے بھی 3 لوگ ملے تھے اور وہ بہترین اسٹوڈنٹ تھے امریکن یونیورسٹی کے. تو وہ ہوتا یہ تھا کہ کوئی کوشچن ارائز کرے تو پھر اب ٹی بریک آ گئی, تو ٹی بریک کے دوران وہ پیپر جو تھا آنسر وہ اتنا جلدی میں کر کے آپ کو آنسر دے دیتے تھے اور آپ کے ٹیبل پہ رکھ دیتے تھے. یو کلیکٹڈ اینڈ دین یو گو اینڈ آنسر ان دا کورٹ. اچھا, سسٹم جو ہے دیٹس ویری کمپلیکیٹڈ. ایک تو جو ہے انٹرنیشنل لا میں یہ ہائیبریڈ سسٹم یوز ہوتا ہے. وہ ہائیبریڈ سسٹم کیا ہے, سوری فار دس, اٹس جسٹ ہائیبریڈ سسٹم میں یہ ہے کہ آپ یہ جو ہے ایڈورسوریل سسٹم جو ہے اینگلو سیکسن کا وہ, اور پھر کانٹیننٹل سسٹم وچ از ڈفرینٹ, یہ اس کا مکسچر پھر انٹرنیشنل لا میں چلتا ہے. اس کا پرپز یہ تھا کہ سہل ہو جائے, کوئی کوشچن ایسا آئے جو کہ ایڈمیسیبلٹی اور ان چیزوں میں ڈفیکلٹی ہو انڈر دی ایڈورسریل سسٹم, تو وہ پھر آپ کانٹیننٹل سسٹم سے اسے حل کر سکتے ہیں. سو انٹرنیشنل لا میں یہ دونوں سسٹم چلتے ہیں اکٹھے. سو یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اے سلیو آف دی ایڈورسوریل سسٹم جو کہ آپ کا یہاں ہے سسٹم, تو آپ کانٹیننٹل سسٹم بھی یوز کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں تو عجیب بات ہے کہ وی ہیو 2 سسٹمز. ایک تو آپ کے یہاں شریعہ ہے ان سم میٹرس,
اور ایک طرف آپ کے پاس اینگلو سیکسن ہے. اب جب یہاں پہ یہ جو لاز آئے حدود کے، تو ان دنوں میں میں اسلام آباد میں ہی تھا. تو مسٹر دوالبی آئے تھے جنہوں نے یہ سارا انٹروڈیوس کیا حدود لاز اور باقی چیزیں. اچھا، میں دوالبی صاحب سے ملنے بھی گیا، وہ اسلام آباد ہوٹل میں ٹھہر رہے تھے. تو وہ بالکل ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہمارا بیسکلی سسٹم کیا ہے. وہ یوز ٹو تھے امام مالک کے جو ہے کسٹمری لا، جو کہ مدینہ منورہ میں نافذ تھا. تو انہوں نے وہی رکھ کے اور یہاں سسٹم لے آئے. لیکن وہ سسٹم جو تھا وہ یہاں پہ پھر آپ نے اسے ٹھیک ٹھاک کر کے چلایا، ورنہ تو کئی چیزیں ہوئی نہیں. تزکیۃ الشہود جو ہے وہ یہاں ہوتا ہی نہیں ہے، لوگ کر رہے. کہاں تبدیلی آئی ہے اس میں؟ کیا کہتے ہیں، یہ جو ہے ہمارے کیریکٹرز میں، ہمارے اس میں کہاں تبدیلی آئی ہے؟ اسی طرح گواہیاں غلط دی جاتی ہیں، اسی طرح ساری چیز ہوتی ہے. اور اب تو گواہی دینا جو ہے وہ مشکل ہو گیا. ویئر ٹو گیٹ دی وٹنسز. حالانکہ لازم ہے کہ آپ شہادت دیں اگر آپ کے خلاف بھی جائے. سو ہم نے اس کو گول مول کر کے، برٹش سسٹم کا ایک فائدہ تھا کہ مجھے یاد ہے کہ ہم اتنی ڈسٹنکشن کرتے رہتے تھے 304 میں اور 302 میں وغیرہ وغیرہ. تو بٹ اسٹل اٹ واز سمپل، کیونکہ جو انجری کی ڈیفینیشن تھی وہ ایزی تھی. اٹ واز ون ٹائپ آف انجری اینڈ دی ادر ٹائپ. اب تو بڑا مشکل ہو گیا، اٹس سو کمپلیکیٹڈ. تو اس سے ڈیفیکلٹیز آئی ہوئی ہیں کیونکہ یہاں پہ لوگ تیار نہیں تھے اس کو ایکسیپٹ اڈاپٹ کرنے کے لیے. تو یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، تزکیۃ الشہود کی بات کر رہا ہوں کہ وہ یہاں تو کوئی رائج ہی نہیں ہے، حالانکہ آپ کے لاء میں ہے، ایویڈنس میں. تو اب یہ ہے کہ یہ سارے ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں. کچھ لاء ریفارم ہمارے ہاں ہوئے ہیں جو کہ اے ایس سلام اور ان لوگوں نے کیے ہیں. لیکن اس میں انہوں نے کیا کیا ہے، اس میں جو پروسیجر ہے اس کو ریڈیوس کیا ہے. مثلا کمٹمنٹ پروسیڈنگز ہوتی تھی پہلے، آپ کو شاید نہیں پتہ ہو، لیکن میجسٹریٹ پہلے کمٹمنٹ پروسیڈنگ کرتے تھے، پھر وہ کیس جو کہ بنتا تھا اسے لے کے وہ جاتے تھے ٹو دا سیشن، اور سیشن ٹرائل وہاں ہوتا تھا. اور وہ پھر سیشن جج کے پاس بہت سارے گواہ جو تھے وہ ریڈیوس ہو جاتے تھے، کیونکہ میجسٹریٹ کے پاس وہ دیکھتے تھے تو اوپر کہہ دیتا تھا نہیں، آئی اڈاپٹ دا سیم جو کہ اس نے کہا ہے یا میں نے جو کراس ایگزامن کیا ہے. وہ انہوں نے کرٹیل کر دیا. اس کی اب مصیبت یہ ہوئی ہے کہ دنیا ساری میں جو ایک میجسٹریٹ یا ایک جج جو ہے وہ ایویڈنس کلیکٹ کرتا ہے، تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ ٹرائبل کیس ہے، اٹ شوڈ بی سینٹ. یہاں پہ انٹائرلی پولیس کے اوپر ہوتا ہے، پھر آخر جا کے پتہ چلتا ہے یہ کیس چل نہیں سکتا. اب نو بڈی کویسچنز کہ وائی ڈیڈ یو سینڈ اے کیس جو کہ چل ہی نہیں سکتا الٹیمیٹلی. واٹ اے کولوسل ویسٹ آف ٹائم. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو یہاں لاء ریفارمز کی ضرورت ہے. لیکن لاء ریفارمز کس کے ہاتھ میں؟ پولیس ایکٹ 2002 جو آپ کا بنا ہے، اس کے اوپر میں نے خاطر خواہ باتیں کی ہیں. اس کو کس نے بنایا ہے؟ پولیس آفیسرز نے. یعنی میرے وہ دوست بھی ہیں، شگری صاحب بھی اور سڈل صاحب بھی. لیکن ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ کہ پولیس لاء ایسا بنائیں گے جو کہ عوامی ہوگا، اور اس میں when it is coming from the police officers who are always trained in police. تو وہی انہوں نے بڑے کمیٹیز یہ وہ، بٹ وہ ہوا ہی کچھ نہیں. اور پھر ایک جنرل نقوی تھے جو اس کو ہیڈ کر رہے تھے. ہی واز اے پرسن جو کہ پڑھانے والا تھا آرمی میں. ہی نیو نتھنگ اباؤٹ ٹرائلس. کسی وکیل کو انہوں نے شامل نہیں کیا، کسی جج کو شامل نہیں کیا. میں انہیں کہتا تھا، میں اپنے آپ کو کہتا تھا کہ دیکھیں سب سے زیادہ جو مرڈر کیسز ہائی کورٹ میں بھی کیے ہیں اس ٹائم وہ میں تھا.
تو مجھے بھی میں نے کہا نقوی صاحب کو، میں نے کہا یو نیور کنسلٹیڈ می، یو نو ویری ویل کہ یہ آدمی سیشن جج سے پھر ادھر آیا اینڈ ہی نو پتہ ہی نہیں. اور وہ پولیس کا کیا آپ کو فائدہ ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تھنگز آر ایز بیڈ ایز ایور. تو یہ ساری چیزیں ہیں زندگی میں جو ہم نے کنفرنٹ کی ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ کنسلٹیشن نہیں ہوتی لا میکنگ میں. بس راتوں رات میں سویڈن گیا تو ہم نے دیکھا کہ وہ لا کیسے بناتے ہیں. وہ ڈرافٹ جو ہوتا ہے لا کا وہ پڑا رہتا ہے ٹیبل ہو کے 2 سال تک وہ انٹروڈیوس نہیں ہوتا، جب کہ وہ پڑا رہتا ہے اسمبلی میں، اور لوگ اس کے اوپر اپنے ویوز دیتے ہیں اور پھر اس کو ایک لا سمجھا جاتا ہے اینڈ دین اٹ از انٹروڈیوسڈ. پھر وہاں ہوتا ہے. یہاں راتوں رات لاز بنتے ہیں. ابھی کیسے آپ بتائیں کہ وہ اس ہیومن نیچر کو کور کریں گے جس کو اسے کنفرنٹ کرنا ہے. پھر آئے دن آپ کی لیٹیگیشن بڑھ جاتی ہے، پھر اس لیٹیگیشن میں برڈن ہو جاتے ہیں کورٹس اور اس طرح کا. میرا ایک اور جو خیال ہے وہ میں نے یہ دیکھا کہ جس کو میں نے کریکٹ کیا جب میں گیمبیا کا چیف جسٹس تھا. اب میں نے وہاں ہم نے کیا انٹروڈیوس کیا گیمبیا میں کہ دیکھیں یہ کئی دن لے لیتے ہیں نا اسپیچ میں. تو ہم کہتے تھے کہ آپ ریٹن دے دیں سارا کچھ اینڈ 15 منٹس اسپیچ. یہ میں نے امریکن ماڈل کاپی کیا تھا. امریکہ میں سب سے سیریس ترین کیس بھی ہے 15 minutes in the Supreme Court, nothing more. Everything is given in writing so that they do the research. اور اس میں پھر judge is also bound کیونکہ وہ ساری چیزیں ریٹن آ جاتی ہیں. So it's not like this کہ وہ اسکپ کر جائے یا اپنا کر دیا ٹوسٹ دے دے، کیونکہ ٹوسٹ بھی تو دے دیتے ہیں نا. You argue something else is stated. تو ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ ریٹن زیادہ آ جائے اس پہ ریسرچ ہو جاتی ہے سارا، اینڈ دین 15 منٹس اونلی فار پریزنٹیشن، یا 25 منٹ کر لے تو پھر ریڈیوس ہوگا ٹائم. دس از مائی فارمولا فار اوور کمنگ دی برڈن آف. اچھا، اب جوڈیشل اکیڈمیز آپ کے یہاں ہیں، وہاں پہ کیس مینیج کا تو سکھایا ہی نہیں جاتا کہ ہاؤ یو شوڈ مینیج کیسز. یہ جو کیسز کا برڈن ہے یہ آپ اسکلز کے ساتھ اس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. اور یہ میں نے آرٹ سیکھا تھا کہ ہمارے پاس 50-60 بیل بھی میرے پاس آتی تھیں. وی ڈیسائیڈڈ دیئر اینڈ دین یو آسک اینی بڈی. تو ایک تو یہ تھا کہ وہ میں جو نوٹس سارے کیسز اکٹھا کرتا تھا، میں کہتا تھا آل نوٹسز، تو خالی ہو جاتا تھا کورٹ روم. تو وائی وی کال ایوری کیس اور اس کو کیا جائے یہ وہ وچ از یو ہیو ٹو لرن کہ کیس کی مینجمنٹ کیسے کرتے. تو کیسز کی مینجمنٹ اگر ہو جائے تو لیٹ می ایشور یو، اسی طرح یہاں ڈسٹرکٹ کورٹس میں یا سول ججز کے پاس یہ جب پلینٹ داخل ہو تو اس کو سن لیں کہ کیا یہ کیس ٹرائبل ہے، کیا یہ چل سکتا ہے یا نہیں، واٹ از دی ایویڈنس جو کہ پراسپیکٹو ہے اور پروفر کی جائے گی. دس ہیز ٹو بی آسکڈ ان دا ویری بگننگ. نو بڈی بادرز. اور مکینیکلی کیسز بڑھ رہے ہیں. تو اس میں لا ریفارمز اگر ہیں تو وہ ان کنسلٹیشن ہونے چاہیے. دس از واٹ آئی فیل. اینی وے کمنگ بیک ٹو مائی سیلف، تو پھر کیونکہ کامن ویلتھ نے مجھے ریکمینڈ کیا تھا تو میں گیمبیا کا بن گیا چیف جسٹس. اب لوگ پوچھتے ہیں بعض دفعہ کہ بھائی یہ تو تم غیر گیمبین تھے تو کیسے بن گئے. حالانکہ گیمبیا نے جب میں گیا تو مجھے ڈپلومیٹک سٹیٹس دے دیا، اور وہ اس وقت کے لیے جتنی دیر میں چیف جسٹس تھا. لیکن کوشچن ہے انہوں نے میرے اوپر اعتبار کیا اینڈ آئی ورک دیئر. تو ان کا جو کسٹمری لا تھا وہ مالکی تھا سارا. تو میں وہ سارے
جو ان کے چیف تھے، یعنی ان کے مختلف چیف تھے جو کہ گورن کرتے تھے ویریس ایریاز. ان کے پاس گیا، جا کے پوچھا، وہ زبانی سارا کام تھا. لہٰذا ہائی کورٹ میں اپیل ہوتی تھی تو وہ کئی دن وہ لکھتے رہتے تھے، بعد میں کچھ کرتے تھے. تو وی سیڈ نہیں، اس کو کوڈیفائی کریں. تو ہم نے کوڈیفائی میں کیا ٹل آئی واز دیئر، پھر اس کے بعد ختم ہو گیا. تو یہ ایک ہم نے وہاں کام کیا، لیکن کیسز نہیں رہے ایز لانگ ایز آئی واز دیئر. اور باقی جج بھی بڑے قابل تھے اور سینئر تھے، تو وہ بھی 1-2 جج ڈفرینٹ کنٹریز سے تھے، اور تو وہ سالو ہو گیا بات. تو لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ وائی کیسز گیٹ پائلڈ اپ. اگر وہ اسی وقت اس کو اٹینشن دی جائے اور سسٹم درست ہو جائے تو نہیں ہوگا. اچھا، کمنگ ٹو ینگ لائرز اینڈ کمنگ ٹو پیپل ان دا ڈسٹرکٹ ہو ہیو ٹو الٹیمیٹلی گو اپ. تو ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں بھی لگائے، کہ ایڈوکیٹس آن ریکارڈ جیسے سپریم کورٹ میں ہے، ہائی کورٹ شوڈ آلسو ہیو اٹ، تاکہ جو ینگ لائرز ہیں دے آر اکاموڈیٹڈ، اور وہ ریسرچ بھی کریں گے، ورک ہارڈ بھی کریں گے. اینڈ دین اٹس ناٹ کہ ان اے منٹ وہ ڈرافٹ کر کے لے آئے چیز اور دین لیو اٹ ٹو دا جج ٹو ڈیسائڈ. نو، اٹ از سائنٹیفک. they would have done all research and then come to a point. جی میرے 2-3 جس طرح آپ انجکشن میں کہتے ہیں irreparable loss ہے، prima facie، تو اس طرح ہر چیز میں ہوتا ہے. یہ چند چیزیں ہیں. اس کے بعد کافی میرے ٹریولز بھی ہیں. آئی ہیو لیکچرڈ ان انٹرنیشنل لا ایٹ، میں نے ڈیوک یونیورسٹی میں بھی کیا ہے، اور جائے پترا میں بھی کیا ہے وچ از ملیشیا، اینڈ آلسو ہیئر ان دی اسلامک یونیورسٹی. اینڈ لیٹ می ٹیل یو some of the high court judges, sitting judges, are my students. And I was saying, where is Shaheen? Shaheen is also my student, Shoaib Shaheen. آپ بھی ہیں؟ اچھا. تو ونڈرفل ٹائم، بیکاز میں نے ڈائلاگ سسٹم انٹروڈیوس کروایا تھا، اینڈ وی ور جسٹ فرینڈس ٹاکنگ اینڈ ہیونگ اے ڈائلاگ سسٹم. تو یہ دس از ہاؤ واز دا ٹیچنگ ایکسپیرئنس. اینڈ ایون ایٹ پترا جایا آئی ہیو بین ٹیچنگ انٹرنیشنل لا اینڈ سو آن. ادھر بھی انٹرنیشنل لا پڑھاتا تھا، پنجاب یونیورسٹی میں بھی. although a judge, but I still went and taught there. That was also very enterprising, and کیونکہ میں اپنا بھی تیاری کر لیتا تھا as far as knowledge goes. So اور ایک جو بہت خوشی ہوتی ہے مجھے وہ یہ ہے کہ میں جس شہر میں جاتا ہوں I get my former students and they are so good and kind. جی ہاں جی، اس وقت وہ میرے ساتھ تھے قائی صاحب. قائی صاحب ویری فائن مین، اور میں نے ان کے ابھی بیٹے کی شادی پہ بھی بلایا تھا مجھے. سو اسلامک یونیورسٹی کی بھی کافی کنٹریبیوشن ہے، اسپیشلی ریزنگ. میرا جناب سے کوشچن ہے، جناب کا اتنا ایکسپوجر ہے، اتنا ایکسپیرینس ہے، نالج ہے، اور پھر آپ نے ڈفرینٹ جگہوں کو ایکسپلور کیا ہے. ہمارے اس پورے جوڈیشل سسٹم میں کتنے فلاز ہیں؟ ہماری سی پی سی میں کن کن چیزوں کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے؟ سی آر پی سی میں کس چیز کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ جیسے ایکسپیرینس لوگ اکٹھے ہو کر ایک کنسنسس بلڈ کر کے ایک فورم آف ڈبیٹ کیوں نہیں جنریٹ کرتے اور اچھی سجیشن بنا کے آپ جوڈیشری کو اور اسمبلی کو کیوں نہیں بھیجتے کہ ہمیں اس کو امپروو کیسے کرنا ہے؟ جس تجربات سے آپ گزرے ہیں، یو بیٹر نو what are the flaws in the criminal proceedings and what are the flaws in the civil proceedings, and why we are suffering as a nation that we are not having justice in totality. Well, I agree with you کہ we should sit. وہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ ججز کی ایک کمیٹی بنائے، ایکس ججز کی، and from their experience learn. But let me tell you sir، جو آپ کا پینل کوڈ ہے یہ بنایا تو میکالے نے تھا، لیکن اٹ از پرفیکٹ. میں نے دیکھا ہے یوگینڈا میں بھی ہم یہ یوز کرتے تھے، ہم نے اور جگہ بھی یہ
even in Gambia we used it. یعنی it's a piece of literature جو ہے اس کی ہر ایک لفظ. مجھے یاد ہے کہ 304 اور 304A میں ایک دن میرا کئی گھنٹے لگے ٹو جسٹ ایبزارو اٹ اینڈ دین آئی کیم آؤٹ ود دی آنسر. اور مظہر الحق صاحب نے مجھے کمپلیمنٹ دیا تھا کہ ہم نے آج انڈرسٹینڈ کیا 304 اور 304A اینڈ سو آن. اسی طرح کرمنل پروسیجر کوڈ از پرفیکٹ. دنیا کا جو بیسٹ کرمنل کوڈ ہے وہ جرمنز کا ہے. تو میں بعض دفعہ کمپیئر کرتا ہوں تو آور از ناٹ بیڈ. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے اسے ٹنکر کرتے ہیں, اس میں امینڈمنٹ لے آتے ہیں ایسے, پھر اس کو واپس لے جاتے ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. دیکھیں سول پروسیجر کوڈ از آلسو اے گریٹ ڈاکیومنٹ. بات یہ ہے کہ جب آپ پلین داخل کرتے ہیں تو ایکچولی تو اس وقت اپلیکیشن آف مائنڈ ہونی چاہیے نا جج کی. یہ پھر اس کو چلنے دیتے ہیں چیز کو, اور پھر آخر جا کے فلاز پتہ لگتے ہیں. پھر آپ کے پاس 35A ہے, جہاں بھی آپ دیکھیں فریولس لٹیگیشن ہے, پٹ ہیوی کاسٹ تو نہیں ہوگی. اور برطانیہ میں باقی جگہ کے اوپر کاسٹ سے ڈرنے کے وجہ سے چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں آؤٹ سائڈ دا کورٹ. یہ جو سلیکشن آف ججز ہے اٹ شوڈ بی ریئلی سم تھنگ جس کے اوپر سر کھپانا چاہیے اور پراپر لوگ آنے چاہیے, دین دے ول ڈو اٹ. اس کے بعد ریفریشر کورس ہونے چاہیے. دیکھیے ہمارے زمانے میں ہائی کورٹ کا جو جج تھا وہ انسپیکٹنگ جج بھی ہوتا تھا, اینڈ ہی وڈ گو اینڈ چیک کورٹس کہ وہ کیا کر رہے ہیں. دیٹ از گون ناؤ. تو میں نے چیف جج صاحب کہا تھا جی انسپیکشن تو ہونے چاہیے, اور اس میں پھر وہ ڈرتے رہتے ہیں کیا چیز. دیکھیں سم کیسز آر لائنگ ان ایئرس اینڈ نو بڈی از بادرڈ. پھر اس کے بعد MIT انہوں نے کریٹ کیا تھا, اس کا فنکشن تھا چیک کرنا, تو دیٹس ناٹ فلفلنگ. ہاں یہ ہے کہ یہ ایڈ کرے جاتے ہیں, سسٹم کو کریکٹ نہیں کرتے. تو اب میرا ایک اور میرا ایک اور جو عرض ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ہائی کورٹ بار ہے اس کو بھی ایک اپنا باڈی کریٹ کرنی چاہیے جو کہ سوال جواب کرتی رہے. شاہ ولی اللہ نے ڈیفائن کیا ہے جسٹس کا معنی کیا ہے. Justice is the faculty of the soul from which flows actions which lead to the sustenance of systems on which human civilization rests. تو پاکستان was a civilization born. تو اس میں justice should have been given a lot of priority, but then it suffered in the very beginning. جبکہ democracy went away اور وہ ساری, تو وہ سفرنگ آج تک ہے. لیکن کوشچن یہ ہے کہ ہاؤ کین یو ہیو اے سویلائزیشن وداؤٹ جسٹس. دیٹ از واٹ شاہ ولی اللہ ٹیچز اس. تو یہ چند گزارشات تھی. میرا خیال ہے میں نے کوئی ٹاپک تو فکس نہیں کیا تھا, میں نے کہا زندگی کی باتیں بتائیں گے کچھ. تو آپ میں سے جو جج سلیکٹ جب ہوں گے تو ریممبر ون تھنگ, ٹوٹل انٹروورشن, مکس اپ نہ ہو تو یو ول بی مور سکسیزفل. شکریہ.